میرے ماموں کا قتل ہوا ہے، میرے ماموں کے معصوم بچے مجھ سے سوال کر رہے ہیں میرا پاپا کہاں ہے، اور آپ ایک قتل ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں ایف آئی آر صحیح ہوا ہے، غلط ہوا ہے، ایف آئی آر کمزور ہوا ہے یا مضبوط ہوا ہے۔ ایک منسٹر کے سامنے ایک بے گناہ شہری کا قتل ہوتا ہے اور آپ ہم سے سوال کرتے ہیں ہمارے سوگ کے دنوں میں کہ قتل کیسے ہوا ہے، غلط ہوا ہے، صحیح ہوا ہے۔ آپ اس منسٹر سے پوچھیں، وہاں پہ بیٹھے ہوئے عینی شاہدین سے پوچھیں، میرے ماموں کے لہو لہان اس جسم سے پوچھیں۔ گولی یہاں سے لگی ہے، یہاں سے نکلی ہے۔ گورنر صاحب بھی تعزیت کے لیے آئے، منسٹر صاحبان بھی تعزیت کے لیے آئے، وہ صرف ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے آئے۔ آپ الیکشن کے دنوں میں منڈو فیملی کے پاس آتے ہیں، آپ کو کام ہوتے ہیں، جرنلوں کے پاس جاتے ہیں، ایس پیوں کے پاس جاتے ہیں، آپ تعلق داری ڈھونڈتے ہیں، مگر جب اس گھر کا ایک چراغ گل ہوا آپ نے پوچھا بھی نہیں۔ میں صرف حکومت وقت سے شکایت نہیں کرتا ہوں، میں ان وفاق کے نوکروں سے، ان وفاق پرستوں سے، میں ان وفاق کے غلاموں سے شکایت کرتا ہوں۔ امجد ایڈوکیٹ کہاں ہے تو شہزاد آغا کہاں ہے تو اچھا یہ ناشاد کہاں ہے تو حفیظ الرحمان کہاں ہے تو وزیر اعلیٰ خالد خورشید کہاں ہے تو گورنر راجہ جلال کہاں ہے؟ آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی۔ گلگت بلتستان میں یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اگر آج حسنین منڈک کے قتل کے پس پردہ جو سازش ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، اگر حسنین منڈک کے قاتل کو سزا نہیں ہوتی ہے تو کل آپ بھی تیار رہیں، ہم آپ کی بھی باری کا انتظار کریں گے، ہم بھی آواز نہیں اٹھائیں گے۔ ہم نے ہر جگہ پہ آواز اٹھائی، ہم گانچھے کے ان بے حس نمائندوں کے بارے میں تو بولیں گے ہی نہیں۔ وہ اپنے ضلع میں ایک گائنی ڈاکٹر کو نہیں لا سکتا تو حسنین منڈک کے قاتل کے خلاف کوئی بیان دے سکتا ہے؟ ان میں ہمت ہی نہیں ہے، ان میں اخلاقی جرات ہی نہیں ہے۔ آج آپ نے یہاں پہ ٹھیکیداروں اور خانداموں کو لا کے اسمبلی میں لایا ہے، تو جس چیف سیکریٹری نے گانچے میں گائنی نہیں لایا ہمیں احتجاج کرنا پڑا، کل وہی بے غیرت بے حس نمائندے اسی چیف سیکریٹری کے استقبال کرتے ہوئے ہاسپٹل میں لے کے جا رہے ہیں، تو میں ان بے حس بے غیرت نمائندوں سے کیسے توقع کروں کہ وہ میرا ماموں کا قاتل کو گرفتار کرنے میں آواز اٹھائے گا؟ ان کے اندر کوئی آواز ہی نہیں ہے۔ میرا یہاں پہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں، صحافی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میرا صحافیوں سے بھی یہ گلہ ہے، کیا اسلم سحر کے علاوہ بلتستان میں کوئی دوسرا صحافی نہیں رہتا؟ اسلم سحر آرٹیکل لکھ سکتے ہیں تو نثار عباس نہیں لے سکتا، محمد آزاد نہیں لکھ سکتا، تیسرا خبر میں ایک بیان نہیں چلا سکتا کہ ڈی آئی جی تفتیش کرنے میں ناکام ہوئی، ایس پی ماریا تفتیش کرنے میں ناکام نظر آئی، اس پہ مطلب جی آئی ٹی بٹھایا جائے، اس پہ ایک الگ تحقیقاتی ٹیم بٹھایا جائے، اس پہ گلگت بلتستان لیول پہ ایک کمیٹی بٹھایا جائے، آپ آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں؟ کیا ہم سب کی رائے کے لوگ ہیں؟ کیا ہم سب کو اپنی مفاد عزیز ہے؟ جب تک ہمارا مفاد کسی چیز میں شامل نہ ہو ہم آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں کیا؟ جب کوئی ٹھیکیداری میں غلطی ہوتی ہے تو صحافیوں کے بیان آتے ہیں، جب کوئی اور مسائل ہوتے ہیں جس میں ہمارا مفاد کے علاوہ ہمارے علماء حضرات بھی نہیں بولتے ہیں، ہمارے مفادات کے علاوہ ہمارے گلگت بلتستان کے صحافی حضرات بھی نہیں بولتے ہیں، ہمارے سیاسی بڑے قائدین بھی نہیں بولتے ہیں، ہر چیز میں آپ کا مفاد ہونا شامل ہے، ان عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ یہ غریب کے بچے مریں گے تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، کوئی پرسہ بھی نہیں دے گا۔ ہم نے آپ سے صرف یہ کہا صرف حسنین منڈو کا قتل غلط ہوا ہے، وہ بے گناہ تھا، وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو شامل تفتیش کیا جائے۔ ہم نے آپ سے کون تھا ہمارے ماموں کو یہاں پہ زندہ کر کے دوبارہ لانے کے لیے کہا ہے؟ مہربانی کریں، یہ قوم جاگے نہیں ہے، ان کو جگا دیں خدا کا واسطہ، اس قوم کو جگائیں۔ آج میرا ماموں گیا، چلو ہم مصلحت ہی سمجھ لیں گے، ہم خدا کا امتحان سمجھ لیں گے، ہم اس امتحان سے بھی گزر جائیں گے، ہم انشاءاللہ اس مصیبت سے بھی نکل جائیں گے، مگر ہم ہمیشہ لاشیں اٹھاتے رہیں، بابو سیکر کی شکل میں، لولو سر کی شکل میں، گلگت کی شکل میں۔ خدا را ان چیزوں کو روکیں، ان چیزوں کو روکنے میں کردار ادا کریں اور ہمارا ساتھ دیں۔ آپ پروپیگنڈا نہ کریں، آپ سوالات مت کریں، آپ خود کیا کرتے ہیں یہ ہمیں بتائیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ ہم جب احتجاج کرتے ہیں تو آپ کے گھروں میں پوچھنے نہیں آتے ہیں، جب آپ پہ ظلم ہوتا ہے تو میں یہ نہیں پوچھتا ہوں کہ آپ کے بیٹے پہ کس نے ظلم کیا اور کیوں کیا، ہم ظلم کے خلاف ہیں۔ یہاں پہ کربلا پہ رونے والوں سے میری آواز ہے، یہاں پہ دو عاشورہ منانے والوں سے میرا سوال ہے۔ کربلا میں حسین نے کیا کہا تھا؟
وہاں پہ ہمارے بیمار امام نے کیا کہا تھا؟ جہاں پہ خاموش امت ہے، جہاں پہ ظلم کے خلاف خاموش رہنے والے لوگ ہیں، اس کو کوفہ کہا گیا ہے۔ آج میں اپنے آپ کو کوفہ کا رہائشی تصور کروں یا میں کربلا کا رہائشی تصور کروں؟ حسین کے کہنے کے مطابق تو میں کربلا کے ان شہیدوں کے صف میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں، میں یزید کے اس صف میں کھڑا ہو سکتا ہوں۔ آپ ماتم کرتے ہیں، حسین کا نام آتا ہے تو آپ روتے ہیں، کربلا کا نام آتا ہے تو آپ روتے ہیں، مگر جب آج ایک مظلوم کے لیے آواز اٹھانے کا وقت آتا ہے تو کربلا میں 72 تھے، یہاں پہ تو 25 بھی نہیں ہیں، اور آج آپ اور میں کہتے ہیں ہم کربلا کے ماننے والے ہیں، ہم حسین کے ماننے والے ہیں۔ نہ ہم کربلا کے ماننے والے ہیں، نہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم ان اماموں کو بھی دھوکہ دینے والے ہیں۔ زندگی کے دو مقصد ہیں، ہمیشہ کہتا ہوں، ایک حقیقت پسندی، ایک عملیت پسندی۔ نہ آپ کی زندگی میں حقیقت ہے، نہ آپ کی زندگی میں عملیت ہے، پھر آپ اپنے آپ کو انسان کیسے کہتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کیسے کہتے ہیں؟ خدا را ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، چاہے وہ جس کا بھائی ہو، جس کا بیٹا ہو، چاہے منڈک کا ہو، چاہے کسی غریب خاکروب کا بیٹا ہو۔ حسنین اور اس خاکروب کے بیٹے کو میں برابر سمجھوں گا، دونوں انسان کے بچے ہیں، دونوں کے لیے آواز برابری کے بنیاد پہ اٹھنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔